موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے ہر انسان کو ساری زندگی پریشان رکھا ہوا ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ زندگی کے بعد کیا ہے۔ جدید سائنس اور تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ پیم رینلڈز ایک امریکی گلوکارہ جس کی زندگی کا سفر اچانک ایک موڑ پر آ رکا۔ دماغ میں ایک خطرناک شریان پھٹنے والی تھی۔ اگر آپریشن نہ ہوتا تو موت یقینی تھی۔ ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا ایک نہایت نایاب اور خطرناک آپریشن کیا جائے گا، جس میں جسم کے درجہ حرارت کو 10 ڈگری تک گرا دیا گیا، دل بند، سانس بند، خون دماغ سے مکمل طور پر نکال دیا گیا۔ پیم کلینیکلی ڈیڈ ہو چکی تھی، یعنی مر چکی تھی۔ اس حالت میں پیم نے کچھ بہت ہی عجیب محسوس کیا۔ وہ خود کو اپنے جسم سے باہر محسوس کرنے لگی، جسے او بی کہتے ہیں، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس۔ آپریشن تھیٹر میں اڑتی ہوئی ڈاکٹروں کی آوازیں، ان کے الفاظ، آلات، سب کچھ سن اور دیکھ رہی تھی۔ خواب نہیں بلکہ حقیقت میں وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور کانوں میں شور ڈالنے والے پلگ لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اچانک پیم نے ایک روشنی نمیدار ہوئی اور اس میں ایک ٹنل تھی، اور اس ٹنل سے گزر کے ایک روشنی تھی، اور اس کے پار اس کے بچھڑے ہوئے عزیز، نانی، ماموں جو کب کے اس دنیا سے جا چکے تھے، وہ تمام تھے۔ پیم جس ایکسپیرینس سے گزری اسے NDE یا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہتے ہیں، اور پیم اکیلی نہیں جو اس سے گزری۔ 1982 میں گیلپ پول نے امریکہ میں سروے کیا اور حیرت انگیز طور پر انکشاف ہوا کہ تقریباً 5%، 13 ملین امریکیوں نے کہا کہ ہم نے بھی موت کے قریب وہ لمحہ محسوس کیا ہے، اور دنیا بھر میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً آج کل کے اسٹیٹسٹک کے مطابق 1.5 سے 2 کروڑ لوگ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بروس گریسن جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز پر تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے ہزاروں لوگوں کے تجربات کو ایک اسکیل پر پرکھا۔ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ 60 سے 70% لوگوں نے وہی محسوس کیا جو پیم نے محسوس کیا، یعنی پیم اکیلی نہیں، ان کے ساتھ کروڑوں اور لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے ایک لمبی سرنگ دیکھی، انہوں نے OB آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس محسوس کیا۔ یعنی یہ 2 مشاہدات۔ آئیے ان دونوں پہ بات کرتے ہیں جنہیں لاکھوں لوگ موت کے قریب محسوس کر چکے ہیں۔ فرسٹ ہے OB آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، اور سیکنڈ ہے روشنی کی سرنگ، یعنی ایک ٹنل ایکسپیرینس جو وہ محسوس کرتے ہیں، جس سے گزر کے وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلا ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس۔ جب کوئی شخص موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ خود کو اپنے جسم سے باہر محسوس کرتا ہے اور اپنے جسم کو اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز، پورا ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ واضح طور پر جان لیتا ہے، حالانکہ اس کا دماغ بند ہوتا ہے، دل نہیں دھڑک رہا ہوتا اور سانس رک چکی ہوتی ہے۔ وہ کلینیکلی ڈیڈ ہوتے ہیں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو کانشیسنیس کیسے زندہ رہتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو اوپر سے کیسے دیکھتی ہے؟ کیونکہ نیورو سائنس تو کہتی ہے کہ کانشیسنیس از اے پروڈکٹ آف دا برین، لیکن OB تو اس کو مکمل طور پر چیلنج کر رہا ہے، اور ویسے ہی چیلنج کر رہا ہے جو قرآن شریف ہمیں بار بار کہتا ہے کہ یہ جسم تو فانی ہے، آپ کی اصل حقیقت روح ہے۔ آپ کی کانشیسنیس صرف دماغ کا عمل نہیں بلکہ روح کا عمل ہے، جو جسم کے بغیر بھی باقی رہے گی، اور اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ شعور یا کانشیسنس ایک بہت ہی پیچیدہ اور گہرا موضوع ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، پر جب ہم اس سیریز کے انسانی تخلیق کے فیز میں پہنچیں گے تب اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے فیز کی طرف، جو ہے ٹنل ایکسپیرینس، اور ہمارے لیے بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی قسط میں جب ہم بلیک ہول کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز نہیں گزر سکتی، اس دنیا کی کوئی بھی چیز، تو پھر انسان سے کیسے گزرے؟ یہ بلیک ہول کا جو ایکسپیرینس ہے، یہ ٹنل کا جو ایکسپیرینس ہے، کیا انسان کی کانشیسنس کا بلیک ہول سے گزرنے کا عمل ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ موت کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور برزخ شاید اس کائنات کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایک الگ جہان ہے۔ تو کیا کانشیسنس ہی وہ واحد شے ہے جو بلیک ہول سے گزر کے عالم برزخ چلی جاتی ہے؟ کیا یہ سرنگ جسے لوگ موت کے قریب دیکھتے ہیں در حقیقت انسان کے کانشیسنس کا بلیک ہول سے گزرنے اور کسی اور کائنات میں داخل ہونے کا سفر ہے؟ کیونکہ اسٹیفن ہاکنگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلیک ہول ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک راستہ ہو سکتا ہے دوسری کائنات کی طرف، اور یہی بات ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں نظر آتی ہے۔ ہم نے جب اسے اسٹڈی کیا تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بلیک ہول جیسی سرنگ سے گزر کر کئی جہانوں کا سفر فرمایا تھا۔ کیا روح اور شعور ایک چیز ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر انسان بلیک ہول سے گزرنا چاہے تو اس کے لیے مرنا ضرور ہے، اس کے بغیر وہ اسے نہیں گزر پائے گا؟ سوال بہت سارے ہیں، جواب صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ہم صرف اپنے محدود مشاہدات، تجربات اور سائنسی مفروضات کی بنیاد پر کچھ نظریے، کچھ ہائپوتھیسس قائم کر سکتے ہیں، مگر
کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ NDE، کوانٹم فزکس اور یہ OBE کو جو ہم نے اسٹڈی کیا، اس کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کم سے کم یہ تو مان لیں گے کہ انسان کی کانشیسنس موت کے بعد زندہ رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور شاید کسی اور کائنات میں یا کسی اور جہان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہی بات 1400-1500 سال پہلے قرآن شریف نے واضح طور پر بیان کی کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ آپ کی اصل دنیا اس دنیا کے بعد آخرت میں ہے۔ آپ کا یہ وجود عارضی ہے۔ اصل چیز آپ کی روح ہے جو آپ کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ بات جو قرآن شریف کر رہا ہے وہ آج کوانٹم فزکس کر رہی ہے۔ وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد جو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ مرے رہے، ان کی کانشیسنس زندہ تھی اور اپنے وجود کو اوپر سے دیکھ رہے تھے اور ایک ٹنل سے گزرے۔ یہ تھی غور و فکر کی 18 قسط۔ 19 قسط ہم جب اگلی قسط میں ملیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں 7 آسمان کا سفر کیا تو کیا ان کے لیے ایک ڈفرنٹ ٹائم چل رہا تھا اور دنیا پہ ایک ڈفرنٹ ٹائم چل رہا تھا؟ کیا ٹائم ریلیٹیوٹی پاسبل ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور کیا قرآن شریف میں کہیں اور بھی ٹائم ریلیٹیوٹی کا ذکر ہے؟ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔